بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ جولیا کے فلیٹ میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز موجود تھے۔ جولیا کچن میں تھی، جبکہ وہ سب اکٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے اپنے پرانے طریقہ کار کے مطابق وہ روزانہ کسی ایک ممبر کے فلیٹ پر پہنچ جاتے اور سارا دن وہیں گزارتے۔ آج کی اس محفل کا موضوع چوہان بنا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تمہاری شادی کا چانس بنا تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چانس گنوا دیا، تنویر نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کتنی بار بتاؤں کہ وہ شادی میں والدہ کی مجبور کرنے پر کر رہا تھا، لیکن جب والدہ ہی اچانک فوت ہو گئیں تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس بکھیڑے میں پڑنے کی، چوہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر حرج ہی کیا تھا شادی کر لینے میں، جبکہ ایکس 2 نے بھی اجازت دے دی تھی، تنویر نے اپنی بات پر اڑتے ہوئے کہا۔ حرج صاف ظاہر ہے کہ تم لوگوں سے مجھے بچھڑنا پڑتا اور فیلڈ کی بجائے مجھے کسی اور شعبے میں منتقل کر دیا جاتا، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اصل بات بتاؤں، اچانک نعمانی نے کہا، تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا اصل بات؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو وہ سارتو مشن تو یاد ہوگا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے کہ چوہان اس مس شوکی سے دل ہار بیٹھا تھا اور وہ جب تک نہ ملے گی یہ شادی نہیں کرے گا، اس بار صدیقی نے کہا۔ خواہ مخواہ سے میرے سر تھوپ رہے ہو، مجھے کیا ضرورت ہے رات جاتی ملنے والی لڑکیوں پر دل ہارنے کی، چوہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے چوہان، شوکی تھی خاصی اچھی لڑکی، اور پھر وہ تمہیں چاہتی بھی تھی، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اچھی لگتی ہے تو تم کر لو اسے شادی، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کس شوکی کی بات ہو رہی ہے؟ اچانک کچن سے جولیا نے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ سارتو مشن والی شوکی کی جو چوہان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئی تھی، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ لڑکی واقعی اچھی تھی، خاصی تیز تھی، چوہان کو تو انگلیوں پر نچاتی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مس جولیا، اصل میں وہ تنویر کو بے حد پسند آئی تھی، یہ بیچارہ منہ سے کہہ نہ سکا، لیکن آپ یقین کریں یہ اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، چوہان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ، یہ تو ایک انار 100 بیمار والی مثال بنتی جا رہی ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خواہ مخواہ مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو، تنویر نے انتہائی غصے بھرے لہجے میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جولیا کے سامنے ایسی بات سننا وہ گوارا بھی نہ کر سکتا تھا۔ ارے اس میں غصے کی کیا بات ہے تنویر، کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات ہے، جولیا نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، یہ چوہان خواہ مخواہ کی الزام تراشی کر رہا ہے، نیت اس کی اپنی خراب تھی، البتہ مجھ پر لگا رہے، الزام مجھ پر لگا رہے، تنویر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس مس شوکی سے پوچھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اچانک صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوکی سے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ باقی ساتھی بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میں تو نہیں جانتا، البتہ عمران کو لازماً اس کے بارے میں پتا ہوگا، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا، اور جولیا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا۔ ہاں، صفدر درست کہہ رہے، اسے لازماً پتا ہوگا، وہ ایسی باتوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، تنویر بھلا ایسا موقع کہاں ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا۔ عمران صاحب آج کل ہیں کہاں؟ کافی دنوں سے نظر ہی نہیں آئے، مسلسل خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ پھر رہا ہوگا لڑکیوں کی ٹوہ میں، اور اس کو کام ہی کیا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ کسی پر الزام مت دھرا کرو تنویر، عمران ایسا آدمی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، جولیا نے عمران کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا معلوم ہے اس جولیا، آپ تو بس اس کا دفاع کرتی رہتی ہیں، اگر وہ اتنا ہی شریف ہوتا تو سر رحمان اسے کیوں کوٹھی سے باہر نکالتے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جولیا یا کوئی اور تنویر کی بات کا جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ یہ جو کچھ شاید سوئس زبان میں دل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پاکیشیا میں تو یہاں کی زبان بولا کرو، اس لیے جولیا کی بجائے دل لیا زیادہ بہتر نام ہے۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، چونکہ فون میں لاؤڈر موجود تھا، اس لیے عمران کی بات سارے کمرے میں گونج اٹھی تھی، اور سوائے تنویر کے باقی سب کے چہروں پر عمران کی آواز سن کر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔ شٹ اپ، خواہ مخواہ کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس لیے فون کیا ہے، جولیا نے مصنوعی غصے میں کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ عمران کی بات نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ میرا تو اپنا مدت سے خون ہو چکا ہے، مطلب ہے کہ کشتہ عشق ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا خون کرنے کی،
ویسے کیا بات ہے، آج کل ہری مرچیں شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سستی ہو گئی ہیں کیا؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ پھر وہی بکواس، سیدھی طرح بتاؤ فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ مقصد؟ اوہ، اب تو مقصد زندگی ہی یہی رہ گیا ہے کہ مقصد کے پیچھے دوڑتے رہیں، لیکن مقصد ہے کہ کسی کی طرح ہاتھ ہی نہیں آتا، چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، سمجھے؟ میں فون بند کر رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ لیکن ظاہر ہے فون اس نے کیا بند کرنا تھا؟ چلو، سننے کا وقت نہیں ہے تو سنانا شروع کر دو۔ مجھ سے اچھا سامع تمہیں پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قصہ دل سنانا پڑے گا۔ عمران نے جواب دیا۔ قصہ دل ہی سننا ہے تو پھر چوہان سے سنو، جولیا نے جان چھڑانے کے ایسے انداز میں کہا، اور جلدی سے ریسیور ساتھ بیٹھے چوہان کے ہاتھ میں دے کر وہ اٹھی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو عمران صاحب، میں چوہان بول رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی قصہ دل سننا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس کے لیے تنویر زیادہ بہتر رہے گا، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا جولیا نے اپنے فلیٹ میں شہر کے سارے قصہ گو اکٹھے کر رکھے ہیں؟ دوسری طرف سے عمران حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے، ہم سب دوست یہاں اکٹھے ہیں، آپ کو تو فون کریں تو آپ ملتے ہی نہیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر صفدر بھی یہی ہوگا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، یہ لیجئے، آپ خود ہی بات کر لیجئے، چوہان نے کہا اور ریسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، آپ کی کمی ہم سب انتہائی شدت سے محسوس کر رہے ہیں، آ جائیے، گپ شپ ہو جائے گی، صفدر نے ریسیور لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی فرصت مجھ جیسے مزدور آدمی کو کہاں، یہ گپ شپ کر کے وقت گزارنا تو بھائی تم جیسے امیروں کا شغل ہے، مفت میں بھاری بھاری تنخواہیں مل جاتی ہیں، مجھے تو چھوٹے سے چیک کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ خیریت، کیا کوئی کیس ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیس نہ بھی ہو تو بنانا پڑتا ہے بھائی، آخر گزارا تو کرنا ہے نا۔ وہ تمہارے نقابپوش صاحب تو پٹے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتے، لاکھ ان سے کہا ہے کہ جناب جب کوئی کیس نہ ہو تو دوسرے ممبروں کی طرح مجھے بھی بیکاری الاؤنس عطا کر دیا کیجیے، مگر وہ صاحب مانتے ہی نہیں ہیں، عمران نے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم بیکاری الاؤنس لے رہے ہیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے توبہ، میں بھلا ایسی بات کہنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ آپ تو ظاہر ہے انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں گے، آخر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، آپ مجھ جیسے بیکار آدمی تو نہیں ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، ایک بار تم نے مجھے بتایا تھا کہ شوگران کی ایک تنظیم ہے ماسٹر رنگ، اس کا چیف تمہارا کلاس فیلو رہا ہے، عمران نے کہا۔ ماسٹر رنگ کا چیف؟ اوہ، آپ کا مطلب ہے ماسٹر شوانگ؟ ہاں، وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور اس سے اب تک تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ کیوں، خیریت ہے؟ یہ اچانک آپ کو ماسٹر رنگ کیسے یاد آ گیا؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہی کیس بنانے والا مسئلہ ہے، میں وہیں آ رہا ہوں، پھر مزید باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی کیس شروع ہو چکا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، عمران صاحب کو ایسے خواہ مخواہ کوئی بات یاد نہیں آیا کرتی، صفدر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ شخص بھی عجیب ہے، خواہ مخواہ مصیبت اپنے گلے ڈال لیتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی کام کرتا ہے تنویر، صفدر نے کہا۔ ہوں، خاک کام کرتا ہے، بس ایسے الٹے سیدھے کام کر کے چیف کو الو بناتا ہے اور اسے بھاری رقمیں وصول کرتا رہتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ماسٹر رنگ شاید شوگران کی سرکاری تنظیم ہے، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، لیکن اس کا دائرہ کار لیبارٹریوں تک محدود ہے، اس کے ذمہ شوگران کی ہر قسم کی لیبارٹریوں کی حفاظت ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر عمران کو اس ماسٹر رنگ کی ضرورت آن پڑی ہے تو پھر مسئلہ یقیناً کسی سائنس لیبارٹری سے ہی تعلق رکھتا ہوگا، نعمانی نے کہا۔ لیکن شوگران سے تو ہمارے بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا عمران آ رہا ہے؟ جولیا نے کچن سے برآمد ہوتے ہوئے پوچھا، اس کی آنکھوں میں اشتیاق کی چمک تھی۔ ہاں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی اوٹ پٹانگ کہانی بنا کر ہی آئے گا، اس کی بھی ہر جگہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اہمیت دوسروں پر ثابت کر دے، تنویر نے کہا۔ کوشش نہیں تنویر، وہ ثابت بھی کر دیتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاک ثابت کر دیتا ہے، یوں کہو کہ قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے، تنویر نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جولیا کے منہ سے عمران کی تعریف وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تنویر کی یہ بات درست ہے مس جولیا، قسمت واقعی عمران صاحب کا ساتھ دیتی ہے، میں نے بے شمار مواقع پر اسے ایسی سچویشنز میں اسے صاف بچ نکلتے ہوئے دیکھا ہے جس میں کسی کے بچ نکلنے کی قطعی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، نعمانی نے کہا۔
تنویر کی بات واقعی درست ہے، لیکن کیا تنویر نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر قسمت کیوں عمران کا ہی ساتھ دیتی ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی اور کیا؟ تنویر نے اپنی حماقت سن کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عمران ہاتھ کا بے حد سخی ہے۔ وہ مستحق لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح ان کی بھرپور امداد کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اصل میں ان لوگوں کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، صفدر نے کہا۔ خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا ہے، ہر وقت تو وہ غربت اور مفلسی کا رونا روتا رہتا ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ اس کی باورچی سے بات ہو تو یوں لگتا ہے جیسے بیچارہ ادھار کے پہاڑ تلے سسک رہا ہو۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم نے جذبات میں واقعی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یا تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، یا پھر آخری صورت یہ ہے کہ تم عمران اور سلیمان دونوں کی اداکاری سے متاثر ہو جاتے ہو۔ سلیمان، جوزف اور جوانا، تینوں کا مستقل خرچہ اس نے اٹھا رکھا ہے۔ بے شمار یتیم خانے، دینی ادارے، بیوگان کے سینٹر اور نہ جانے کون کون سے ادارے مجموعی طور پر اور بے شمار افراد انفرادی طور پر اس کی دی ہوئی بھاری رقومات سے اپنی زندگی خوشحالی اور سکون سے گزار رہے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتا، یہ بھی اس کا بس پروپیگنڈا ہے۔ ابھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اس کی اداکاری سے متاثر ہوں، میرا خیال ہے کہ تم خود اس کی اداکاری سے متاثر ہو۔ جتنی رقم تم بتا رہے ہو اتنا تو کوئی رئیس اعظم بھی نہیں دے سکتا۔ عمران کیا کما لیتا ہوگا؟ یہی 10، 15، 20 ہزار ماہانہ، اور کیا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بات کو چھوڑو کہ وہ کتنا کماتا ہے اور کہاں سے کماتا ہے، بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست ہے، صفدر نے کہا، اور اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی اور دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ واہ، ویری گڈ، سارا خرچہ ہی بچ گیا، پوری بارات پیشگی ہی پہنچ گئی ہے۔ واہ میرے مولا، تو واقعی کارساز ہے، عمران نے اندر داخل ہو کر الوؤں کی طرح دیدے گھماتے ہوئے کہا۔ تم یتیم خانے کو لاکھوں روپے دیتے ہو کیا واقعی؟ تنویر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہونٹ چباتے ہوئے سوال کر دیا۔ لاکھوں روپے اور یتیم خانے کو؟ ارے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے سلیمان کا نام خاموشی سے ایک یتیم خانے میں درج کرایا ہوا ہے، بس سمجھو راشن پانی آ ہی جاتا ہے۔ سلیمان کو نہ بتانا، وہ یتیم ضرور ہے مگر یتیم خانے کا مال کا حقدار نہیں ہے، عمران نے بڑے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ لو سن لو، یہ ہے اس کی حالت، یتیم خانے کے مال سے اس کا راشن پانی چل رہا ہے اور تم خواہ مخواہ مجھ پر روپ ڈال رہے تھے، تنویر نے صفدر سے کہا۔ ارے ارے، کیا صفدر نے بتایا تمہیں؟ لا حول ولا قوت، اس کی تو عادت ہے، بس میرا منہ نہ کھلواؤ، اس کا تو اپنا نام میں نے اس یتیم خانے کے رجسٹر میں لکھا ہوا دیکھا ہے، اور بس کچھ نہ پوچھو، بڑے بڑے پھنے خانوں کا یہی حال ہے، اس رجسٹر کی نقل اخبار میں چھپوا دوں تو پتہ نہیں کتنے لوگ خودکشی کر لیں گے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا بھلا کون کون ہے؟ تنویر نے پوری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ایک ہو تو بتاؤں، ایک شرط پر بتا سکتا ہوں کہ تم مجھے مار کھانے سے بچا لو گے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام اس میں موجود ہیں، تم سمیت، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر کا چہرہ یکلخ غصے سے سرخ پڑ گیا، جبکہ صفدر اور باقی ساتھی صرف مسکراتے رہے۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اتنے دن کہاں رہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شاید تنویر کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر بات ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی، اوہ سوری، تمہاری تو داڑھی ہی نہیں۔ ویسے تنویر، یہ مسئلہ تو واقعی حل ہونا چاہیے کہ اگر عورت چوری کرے تو پھر کیا کہا جائے کہ چورنی کے بالوں میں تنکا، لیکن پھر تو ساری ہی عورتیں چور بن جائیں گی، جسے دیکھو بالوں میں رنگ برنگے خوبصورت تنکے، وہ کیا کہتی ہیں، اسے کلپ لگائے پھرتی رہتی ہیں۔ عمران کی بات زبان میرٹ کی کینچی سے بھی زیادہ تیزی سے چل پڑی۔ اب خواہ مخواہ بکواس کر کے بات گول مت کرو، یہ بتاؤ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میرا نام بھی یتیم خانے کے رجسٹر میں درج ہے، تنویر اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اب کیا بتاؤں، شرم آتی ہے، سب سے اوپر جولیا کا نام ہے، اس کے بعد صفدر کا، پھر تمہارا، اور اسی طرح سوائے میرے باقی سب کا، میں تو ظاہر ہے یتیم ہوں ہی نہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تنویر اس بار حیران ہو گیا۔ چھوڑو تنویر، جب تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو تم معمولی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے، عمران کا مطلب سیکرٹ سروس سے ہے، یہ ہماری تنخواہوں کے رجسٹر کی بات کر رہا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا بکواس ہے؟ سیکرٹ سروس سرکاری ادارہ ہے، وہ یتیم خانہ کیسے ہو گیا؟ تنویر نے اس بار شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ چلو تم اسے سرکاری یتیم خانہ کہہ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ کام نہ کاج، بس ہر مہینے کی رقم لے لی اور مزے سے پورا مہینہ خرچ کرتے رہے۔ یہ یتیم خانے کے کنگرے اور یتیموں کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں، آخر تم جیسی شکلوں کے ہی ہوتے ہوں گے یتیم، عمران نے کہا، اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا
اور تنویر بھی بے اختیار شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ اس دوران جولیا نے نعمانی اور صدیقی کو بلا لیا تھا اور پھر ان تینوں نے مل کر چائے اور جولیا کے ہاتھ کے بنے ہوئے مختلف آئٹمز درمیانی میزوں پر سجانے شروع کر دیے۔ واہ، اسے کہتے ہیں سگڑاپا، بلکہ سگڑاپے کا عملی مظاہرہ کہ شادی سے پہلے ہی خدمت خاطر شروع۔ واہ، عمران نے ایک پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، اب آ گئے ہو تو چائے پیو، جولیا نے مصنوعی غصے سے کہا اور واپس مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عمران صاحب، آپ ماسٹر رنگ کی بات کر رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ صفدر نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے ہاں، میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس رنگ ماسٹر کی ویکینسی خالی ہے، میں نے سوچا اس کا چیف تمہارا دوست ہے، شاید تمہاری سفارش مان جائے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو صفدر مسکرا دیا۔ آپ اصل بات کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ ویسے وہ سرکاری ایجنسی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو شگران حکومت سے بھی بات کی جا سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ پھر مجھے چیک کون دے گا؟ عمران نے کہا تو صفدر چونک پڑا۔ اوہ، میں سمجھ گیا کہ آپ ذاتی طور پر شوانگ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، میں فون کر دیتا ہوں اسے، صفدر نے کہا۔ چلو بات کراؤ اس سے، دیکھیں کتنا دوست ہے وہ تمہارا، عمران نے کہا۔ نہیں، آپ پہلے مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، تم اس سے بات کرو اور صرف میرا تعارف کرا دو، بات میں خود کر لوں گا، عمران نے کہا تو صفدر نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ 3 بار تو رابطہ ہی قائم نہ ہوا، چوتھی بار جا کر رابطہ قائم ہوا۔ یس، شوانگ بول رہا ہوں، لاؤڈر سے ایک آواز سنائی دی۔ صفدر سعید بول رہا ہوں، پاکیشیا سے، صفدر نے کہا۔ اوہ صفدر، تم خیریت، کیسے فون کیا؟ اتنے طویل عرصے کے بعد دوسری طرف سے دوستانہ لہجے میں کہا گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، یوں سمجھو کہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں، انہیں تم سے ایک کام ہے، میری سفارش سمجھ لو کہ تم نے ان کا کام کرنا ہے، صفدر نے کہا۔ دوست، بھائی، کام، کیا کہہ رہے ہو صفدر؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا تعلق ایک سرکاری تنظیم سے ہے، اگر تو کوئی ایسا ویسا کام ہے جو سرکاری نہیں ہے تب تو میں ہر لحاظ سے حاضر ہوں، لیکن اگر کوئی سرکاری کام ہے تو پھر میری طرف سے معذرت، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سرکاری کام ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کام تو سرکاری ہی ہے، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری صفدر، تم میرے اصول جانتے ہو، مگر تمہارا آخر وہ کون سا دوست ہے جسے شگران میں کوئی سرکاری کام ایسا آ پڑا ہے کہ اسے تمہاری سفارش کی ضرورت آن پڑی ہے، دوسری طرف سے شوانگ نے کہا۔ جب تم نے صاف انکار کر ہی دیا ہے تو پھر مزید تعارف کرانے کا کیا فائدہ، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اس طرح سب کے سامنے شوانگ کے صاف انکار سے وہ اپنی شدید بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ ارے، تم تو ناراض ہو گئے، تم تو خود بااصول آدمی ہو، اور مجھے بھی تم نے ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ آدمی کو بااصول ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر تم اس طرح ناراض ہو رہے ہو تو بتاؤ کہ آخر کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ہو جو میں کر سکتا ہوں، اصولوں کے خلاف ورزی کے بغیر، شوانگ نے کہا۔ نہیں، چھوڑو شوانگ، ٹھیک ہے، اصول اصول ہی ہوتے ہیں، صفدر کا غصہ بدستور موجود تھا۔ ارے میرا نام تو بتا دو، شاید میرا نام سن کر اسے رحم آ جائے، عمران نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میرے دوست کا نام علی عمران ہے، میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ، صفدر نے کہنا شروع کیا۔ علی عمران، کیا تم نے واقعی یہی نام لیا ہے؟ یعنی وہ علی عمران جو پرنس آف ڈھمپ کہلاتا ہے، اسی کی بات کر رہے ہو، یا یہ کوئی اور صاحب ہے؟ دوسری طرف سے شوانگ نے اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار چونک پڑا، جبکہ عمران کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں وہی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ارے کمال ہے، تم نے پہلے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ حد ہو گئی، کہاں ہے وہ شیطان مجسم؟ دوسری طرف سے شوانگ نے کہا تو عمران نے صفدر کے ہاتھوں سے ریسیور جھپٹ لیا۔ اچھا، تو تم اب بااصول آدمی ہو گئے ہو، کبھی اصول کے معنی بھی دیکھے ہیں تمہاری ڈکشنری میں؟ واہ، تم ہو بااصول، یہ تو شاید اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں صفدر کی سفارش کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور صفدر سے تمہاری دوستی کیسے ہے؟ دوسری طرف سے شوانگ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بااصول آدمی ہے، تمہاری طرح اصول کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اخباروں میں اشتہار نہیں چھپواتا رہتا کہ مجھے دیکھو، بااصول آدمی میرے جیسا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک سفارش کی ضرورت تھی، میں نے گھر فون کیا تھا، مگر وہاں سے کوئی بوڑھی عورت بولی۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ تم نے حسب دستور بھابھی مجیکی کی بجائے اس قدیم اصول کو گھر بٹھا لیا ہے اور بن گئے ہو بااصول، مگر پھر اس قدیم اصول نے جب بتایا کہ تم 2 سال سے یہ گھر چھوڑ چکے ہو اور اسے نہیں معلوم کہ اب تم کہاں ہو، تو مجبوراً صفدر کا سہارا لینا پڑا۔ صفدر تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا کہ شوانگ میرا گلاس فیلو ہے اور میرا دوست ہے، میری بات نہیں ٹال سکتا، لیکن اب منہ سجائے بیٹھا ہوا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے شوانگ میں اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔
ارے اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جس دوست کی وہ بات کر رہا ہے وہ تم نکلو گے، میرے تو تصور میں بھی نہ تھا، لیکن تمہیں کیا سرکاری کام آ پڑا مجھ سے؟ میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ سکی، شوانگ نے کہا۔ جس کے فون سے میں اور صفدر مفت کال کر رہے ہیں نا، وہ محترمہ خون بھری آنکھوں سے گھور رہی ہیں، اور تم تو ہو سرکاری آدمی اور پھر ہو بھی باصول، اس لیے نمبر سن لو اور اس پر خود رنگ کرو، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ مگر پہلے ہی بتا دوں کہ بھابھی مجیکی نے کوئی مضبوط جوتا بھی خریدا ہے یا نہیں، یا وہی شوگرانی نازک جوتی سے ہی کام چلا رہی ہیں؟ مجھے تو اس نے کہا تھا کہ میں پاک ایشیا سے کوئی مضبوط جوتی جس میں ٹائر کے سول لگے ہوئے ہوں اور ٹائر کے بھی ٹریکٹر کے بھجوا دوں، مگر میں نے سوچا کہ بیچارہ شوانگ باصول شوانگ پہلے تو صرف عقل سے خالی ہے، پھر کہیں بالوں سے ہی خالی نہ ہو جائے۔ عمران کی زبان مسلسل رواں تھی۔ اچھا ہوا تمہیں میرے گھر کا نیا نمبر نہیں ملا شیطان اعظم، وہ تم نے واقعی مجیکی سے مجھے جوتیاں کھلوا دینی تھیں۔ پچھلی بار بھی تم نے اس سے ایسی پٹی پڑھائی تھی کہ وہ 2 ماہ تک منتیں کرنے اور وضاحتیں کرتے گزرے تھے، پھر اس کا موڈ جا کے ٹھیک ہوا تھا۔ بہرحال نمبر بتاؤ، میں فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے شوانگ نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے جولیا کا نمبر بتایا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کے اتنے ہی تعلقات تھے شوانگ سے تو مجھے کیوں درمیان میں ڈالا تھا؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک تو واقعی مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں تھا، دوسرا میں نے سوچا کہ صفدر صاحب کے دوستوں کا بھی پتہ چل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم آخر دنیا کے تمام لوگوں کو اس قدر گہرا دوست کیسے بنا لیتے ہو؟ جس کو دیکھو وہی تمہارا فاسٹ فرینڈ نظر آتا ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شادی شدہ ہو تو اس کی بیگم سے صرف 2 راز کی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور بیچارے کو مجبوراً دوست بننا پڑتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوا تو اسے دکھ بھری داستان سنانی پڑتی ہے، وہ اسے اپنی داستانیں سمجھ کر ہمدردی کرنے لگتا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہاری کیا دکھ بھری داستان ہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کا رنگ شہابی ہو گیا تھا اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، ظاہر ہے اسے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا۔ میری تو خیر کیا ہونی ہے، میں تو تنویر کی داستان سنا دیتا ہوں، اور اتنا تو سب جانتے ہیں کہ تنویر کی داستان دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، اچھے بھلے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ تم آن ٹپکے ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں تو جناب باصول آدمی صاحب، اور کیا حال ہیں آپ کے؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور یہ جولیا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے ایکس 2 کی مخصوص آواز سنائی دی اور فلیٹ میں موجود سارے ممبران بے اختیار اچھل پڑے۔ ارے آپ، ویسے آپ بھی تو باصول ہی بنتے ہیں، اس لیے عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی جولیا نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ دیا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، جولیا نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ عمران تمہارے فلیٹ میں کیوں آیا ہے؟ ایکس 2 نے سرد لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کے سارے ممبران یہاں موجود ہیں باس، اس لیے جب فارغ ہوتے ہیں تو اسی طرح دن اکٹھے گزارتے ہیں۔ عمران تو ابھی آیا ہے، جولیا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے فلیٹ میں تمہارا فون ہے تو فون کال آنے پر اصولاً ریسیور تمہیں اٹھانا چاہیے تھا، ایکس 2 نے اسے ایک طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دراصل باس، عمران نے صفدر کے ذریعے شوگران کے کسی سرکاری ایجنسی ماسٹرنگ کے چیف شوانگ کو یہاں سے فون کیا تھا، وہ اب اس سے باتیں کرتا رہا، پھر شاید اسے خیال آ گیا کہ کال میرے فون سے ہو رہی ہے تو اس نے اسے میرا نمبر بتا دیا کہ وہ یہاں فون کرے۔ اب گھنٹی بجی تو عمران نے یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ شوانگ کا ہی فون ہوگا، جولیا نے پوری طرح وضاحت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریسیور عمران کو دو، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ جناب عالی، بندہ نواز، گیسو دراز، خدمت گزار، اوہ سوری، یہ کافیہ تو نہیں بنتا۔ بہرحال فرمائیے، خادم کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہے؟ عمران کی زبان چل پڑی۔ تم نے ماسٹرنگ کے شوانگ کو کیوں فون کیا تھا؟ دوسری طرف سے ایکس 2 نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ میں نے سنا تھا کہ انہیں رنگ ماسٹر کی ضرورت ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو میرا مطلب ہے کہ آخر آپ نے ریٹائر تو ہونا ہی ہے، اس لیے یقین کیجئے میں نے بڑے خلوص سے آپ کے متعلق سوچا تھا، عمران نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، آئندہ کسی غیر ملکی سرکاری ایجنسی سے میری اجازت کے بغیر بات مت کیا کرو، سمجھے؟ اب اگر مجھے اطلاع مل گئی کہ تم نے ایسا کیا ہے تو انتہائی سخت سزا دوں گا، ایکس 2 نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، لیکن اگر سرکاری ایجنسی آپ کی اجازت کے بغیر مجھ سے بات کرے تو پھر جناب، عمران نے کہا۔ بکواس کی ضرورت نہیں، جو میں نے کہا ہے وہ فائنل ہے، ریسیور جولیا کو دو، ایکس 2 نے کہا، اور عمران نے مسا سا منہ بنا کر ریسیور جولیا کو دے دیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ایکس 2 کی ڈانٹ کھا کر وہ سخت بور ہو رہا ہے، جبکہ تنویر کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے۔
وہ ایسی نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو دیکھیے اپنی اوقات۔ یس باس، جولیا نے ریسیور لے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کچھ ایسی اطلاعات مجھے مل رہی ہیں کہ شاید تمہیں ٹیم لے کر کافرستان جانا پڑے، اس لیے تم بھی آئندہ احکام تک تیار رہو، اور صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی ذہنی طور پر اس مشن کے لیے تیار رہیں، ایکسٹرو نے کہا۔ یس سر، لیکن کیا عمران اس بار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام ابھی زیر غور ہے، دوسری طرف سے ایکسٹرو نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا ایک لمحے کے لیے ریسیور لیے خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی، وہ ایک چھوٹے سے چیک کا اسکوپ بن جایا کرتا تھا، وہ بھی گیا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ایکسٹرو شاید تمہاری اٹھ پٹانگ باتوں سے ناراض ہو گیا ہے، تم ایسا کرو کہ اسے معافی مانگ لو، جولیا نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ معافی؟ اور میں مانگوں؟ اور وہ بھی اس پردہ دار سے؟ میرے اندر چنگیزی خون دوڑ رہا ہے مس جولیانا فرس واٹر، عمران نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس بس، رہنے دو باتیں، مجھے معلوم ہے ابھی جا کر اپنے فلیٹ سے فون کرو گے اور گر گڑا کر معافی مانگو گے۔ تنویر سے نہ رہا گیا تو بول پڑا۔ جی نہیں، بلکہ اس بار نیا ہی تماشا ہوگا، تم جاؤ تو صحیح کافرستان، میں بھی اپنے پیر و مرشد کرنل فریدی کے پاس پہنچ کر اسے تمہارے متعلق آگاہ کر دوں گا، وہ بڑا سخی پیر ہے۔ چھوٹا سا چیک کیا، ہو سکتا ہے کہ اپنی اکلوتی جاگیر بھی بخش دے مجھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم اب غداری کرو گے؟ کیوں؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس میں غداری کی کیا بات ہے؟ یہ تو معاشی مسئلہ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گی، سمجھے؟ جولیا نے پھنکاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور اس بار صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صفدر نے احتیاطاً صرف ایک حرف ہی کہا تھا۔ یہاں علی عمران صاحب ہوں گے؟ دوسری طرف سے شوانگ کی آواز سنائی دی، اور صفدر نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یار، اتنی دیر لگا دی فون کرنے میں، کیا شوگران کے وزیر اعظم سے تحریری اجازت لینے چلے گئے تھے؟ یہاں ہمیں مفت میں جھاڑ پڑ گئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو مسلسل کوشش کر رہا تھا، لائن ہی نہ مل رہی تھی، لیکن ایسی کون سی شخصیت ہے جو تمہیں بھی جھاڑ پلا سکتی ہے؟ دوسری طرف سے شوانگ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک شخصیت موقع بہ موقع روک ڈالنے سے باز نہیں آتی۔ بہرحال ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ شوگران میں واقع تمام دفاعی لیبارٹریوں کی حفاظت کا کام ماسٹر رنگ سر انجام دیتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران نے بات گول کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ایکسٹرو کے متعلق اسے کچھ بتانا نہ چاہتا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں کی؟ دوسری طرف سے شوانگ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے شوانگ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنی پڑے گی۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ ماسٹر رنگ انتہائی فعال اور متحرک تنظیم ہے، عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ماسٹر رنگ کی کارکردگی پر آج تک کسی کو ایک حرف بھی کہنے کی جرت نہیں ہوئی، شوانگ نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کافرستان کا کرنل فریدی اپنے اسسٹنٹ کیپٹن حمید کے ساتھ جونکا رونگ کی پہاڑیوں پر کسی خفیہ مشن پر گیا تھا اور کامیاب واپس لوٹا ہے، اور مجھ سے زیادہ بہتر تو تم جانتے ہوگے کہ جونکا رونگ پہاڑیوں پر شوگران کی انتہائی مخصوص دفاعی لیبارٹریاں موجود ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کافرستان اور کرنل فریدی کا نام سن کر کمرے میں موجود تمام ممبران چونک کر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا واقعی تم درست کہہ رہے ہو یا یہ کوئی مذاق ہے؟ شوانگ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر تم مذاق سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کرنل فریدی نے جونکا رونگ کی اسپیشل دفاعی لیبارٹری، جس کا انچارج بوڑھا ڈاکٹر چوانگ ہے، جہاں ایک پاکستانی سائنسدان فرید احمد بھی کام کر رہا ہے، سے کوئی خاص فارمولا اڑا دیا ہے۔ میں نے اپنے ملک کے ایک سائنسدان سر داور کے ذریعے براہ راست ڈاکٹر چوانگ سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان لیبارٹریوں کے حفاظتی انتظامات بے حد سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کرنل فریدی کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ بھی ناممکن کو ممکن کر لینا اچھی طرح جانتا ہے، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اس معاملے کی سنجیدگی سے انکوائری کراتا ہوں، اگر یہی بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی تو مجھے زندگی بھر اس پر یقین نہ آتا، لیکن تمہاری بات پر مجھے 100% یقین ہے، شوانگ نے کہا۔ انکوائری کا جو بھی نتیجہ نکلے، براہ کرم اسے سرکاری طور پر پاکستان کی حکومت کو ضرور مطلع کر دینا، تاکہ میری دال روٹی چلتی رہے، سمجھ گئے ہو یا مزید وضاحت کر دوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے حوالے سے مطلع کر دوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ یہ انکوائری زیادہ سے زیادہ 1-2 روز میں مکمل ہو جائے گی۔ ماسٹرنگ کا سیٹ اپ ایسا ہی ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
کیا یہ وہی قصہ ہے جس کے لیے باس ہمیں کافرستان بھجوا رہا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جس کام کے لیے تمہارا باس پوری ٹیم بھیج رہا ہے وہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے مفت کی ایک فون کال سے کر لیا ہے۔ ماسٹر رنگ واقعی انتہائی فعال اور تیز ترین کام کرنے والی تنظیم ہے۔ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہوا تو یہ یقیناً کوئی نہ کوئی کھوج نکال لے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کرنل فریدی والی بات کا کیسے علم ہو گیا؟ صفدر نے کہا۔ کیپٹن حمید کا دوست قاسم یہاں پاکیزیہ آیا تھا، اس سے معلوم ہوا تھا، عمران نے جواب دیا۔ کمال ہے، آپ واقعی ہر وقت آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، صفدر نے کہا۔ کیا کروں، مجبوری ہے، تمہاری طرح سرکاری یتیم تو نہیں ہوں نا کہ مفت میں بیٹھ کر کھاتا رہوں۔ خدا حافظ، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی بولتا وہ دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا۔ خود ہی خواہ مخواہ کا کیس بنا لیتا ہے اور پھر اس کے چکر میں ایکسٹرو سے رقم جھاڑ لیتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں تنویر، عمران صاحب ہم سب سے زیادہ کام کرنے کے معاملے میں کہیں آگے ہیں، تم دیکھنا نتیجہ بالکل اس کے ذہن کے عین مطابق ہی نکلے گا، صفدر نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، اور صفدر کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے کیا ہوا؟ بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس میں جولیا، اب اجازت دیں، کافی وقت ہو گیا، صفدر نے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب فلیٹ سے باہر آ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔